دوستو گوریلے سے تو ہم سب ہی اچھی طرح سے واقف ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم نے ریئل لائف میں نہ صحیح لیکن فلموں میں گوریلے کو اتنی بار دیکھ لیا ہے کہ اس کا امیج ہمارے ذہن میں ایک آئیڈیل اور خطرناک جانور کے روپ میں رچ بس چکا ہے۔ حالانکہ فلموں میں ہی صحیح گوریلے کی طاقت اور اس کا غصہ دیکھ کر آپ اس بات کو تو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ گوریلا اگر چاہے تو شیر جیسے خطرناک شکاری کی ایک پل میں ہی ہڈی پسلی توڑ کر برابر کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ گوریلے کی امیج فلموں کی طرح فکشنل کہانی پر بنی ہوئی نہیں بلکہ اصل زندگی میں بھی گوریلا اتنا ہی خطرناک اور آئیڈیل مانا جاتا ہے کہ اگر اس کو کبھی کسی شیر سے لڑنا پڑے تو اس کا مقابلہ کرنے میں اس کو پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ مگر سوال یہ ہے کہ گوریلے کے حملے میں ایسی کون سی بات ہے جو شیر جیسے خونخوار شکاری بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کو ہماری اس ویڈیو میں مل جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ گوریلا اتنا طاقتور جانور ہوتا ہے کہ اس کے آگے کسی بھی جانور کا رکنا مشکل ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ گوریلے کے لیے شیر سے جیتنا کوئی بچوں کا کھیل ہو، کیونکہ شیر نہ صرف طاقتور ہوتا ہے بلکہ اس کے پاس کچھ ایسی امیزنگ ہنٹنگ سکلز ہوتی ہیں جو اس کو کسی بھی جانور سے زیادہ خطرناک بنا دیتی ہیں۔ جیسے کہ شیر کی سننے کی طاقت باقی جانوروں سے کافی زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو یہ 1 میل کی دوری سے آئی ہوئی آواز کو سن لیتا ہے، جبکہ شیر اگر دھاڑے تو اس کی آواز 5 کلومیٹر دور سنی جا سکتی ہے۔ لیکن شیر اتنا چالاک ہوتا ہے کہ یہ جب شکار کے لیے نکلتا ہے تو کوئی بھی آواز نہیں کرتا۔ اسی لیے تو اس کمال کے شکاری کو اپنا شکار ڈھونڈنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور اس کی جگہ اس کے قریبی رشتہ دار چیتا کی بات کی جائے تو وہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ حالانکہ شیر اور چیتا کے وزن میں کافی فرق ہوتا ہے، جہاں شیر کا وزن تقریباً 200 kg سے لے کر 230 kg تک ہوتا ہے، وہیں چیتے کا وزن تقریباً 50 kg سے 60 kg کے درمیان میں ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے شکار کرنے کی ٹیکنیک پر اگر غور کیا جائے تو تقریباً یہ ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی اپنے شکار کو تھر دبوچنے کے لیے اپنے جبڑوں سے شکار کی گردن پر وار کرتے ہیں۔ ان کے جبڑے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بار ان کے درمیان پھنس جائے تو اس کا یہاں سے زندہ بچ کر نکل پانا ناممکن ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی یہ ٹیکنیک گوریلا کے ساتھ نہیں چل پاتی، کیونکہ گوریلا کی گردن اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دیتی، یا پھر یوں کہیں کہ ان کے مضبوط بازو ان کی گردن کو چھپا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شیر یا چیتا جیسے جانور ان کی گردن پر وار نہیں کر پاتے۔ مطلب جب بانس ہی نہیں تو بانسری کہاں سے بجے گی، جب گردن ہی نہیں تو وار کہاں سے ہوگا۔ بس یہاں سے ہی اس لڑائی میں گوریلا کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ گوریلا کو اس دنیا کے سب سے طاقتور جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں باقی جانوروں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کہ گوریلا اپنے ہاتھوں سے ایک بار میں 1000 کلو کا وزن آسانی سے اٹھا سکتا ہے۔ وزن کے معاملے میں نر گوریلا کا وزن مادہ گوریلا سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ عام گوریلا کی لمبائی شیر کے برابر ہوتی ہے، لیکن جب یہ بھاری بھرکم جانور اپنے دونوں پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی لمبائی تقریباً 6 فٹ کے قریب ہو جاتی ہے، جس کا فائدہ ان کو شیر یا چیتے سے لڑائی کے دوران میں مل سکتا ہے۔ اپنی اس لمبائی کا فائدہ اٹھا کر گوریلا تیزی کے ساتھ چیتے کی کمر پر وار کرتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے۔ مگر اس کی نسبت ہمارے شیر بابو اس لڑائی میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتے۔
یہ دونوں ایک دوسرے کو برابر کی ٹکر دیتے ہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ برابری کا مقابلہ دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ دوستو، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ گوریلا کی گردن نہ دکھنے کی وجہ سے وہ ان پر وار کر ہی نہیں پاتا، ایسے ہی شیر گوریلا پر اپنے پنجوں سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ شیر کے پنجے بہت زیادہ نوکیلے ہوتے ہیں، ان کے پنجوں کا وار چاقو چھری سے کم نہیں ہوتے۔ ان کے پنجوں کے ناخنوں کی لمبائی تقریباً 8 انچ سے لے کر 10 انچ تک ہوتی ہے۔ اگرچہ گوریلا کے جسم پر زیادہ بال ہوتے ہیں اور یہ ٹیکنیک بھی شیر کی یہاں نہیں چل پاتی۔ دوسری طرف گوریلا کے ناخن انسانوں کی طرح سے سافٹ ہوتے ہیں۔ گوریلا کے پنجوں سے کوئی خاص خطرہ نہیں ہوتا۔ اس صورت میں گوریلا اپنے پنجوں کا نہیں بلکہ اپنے طاقتور ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے۔ غصے میں گوریلا بڑی کار کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ اس کی نسبت 200 kg کا شیر اس کے آگے کیا معنی رکھتا ہے؟ سب سے مزیدار بات تو گوریلا کے دانتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھا جائے تو اس کے دانت شیر کے دانتوں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے نکیلے نہیں ہوتے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ گوریلا کی بائٹنگ پاور شیر کی بائٹنگ پاور سے دگنی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ گوریلا اور شیر کا مقابلے کی لڑائی پھر کیسے؟ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ شیر کے پاس شکار کرنے کی بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ اس نے کب اور کہاں شکار کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، یہ تمام باتیں شیر کو معلوم ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف گوریلا کو جب تک لڑائی کے لیے اکسایا نہ جائے اور وہ لڑائی نہیں کرتا۔ یعنی گوریلا طاقتور ہوتا تو ضرور ہے مگر اس کو لڑنے کی عادت نہیں ہوتی۔ شیر جب حملہ کرتا ہے تو گوریلا بھی پھر پیچھے نہیں ہٹتا اور پورا مقابلہ کرتا ہے۔ شیر اپنے شکار پر پورا حملہ کرتا ہے اور بہت زیادہ بھاگتا ہے، بھاگنے کے دوران تھک جاتا ہے، جبکہ گوریلا ایک ہی جگہ پر کھڑا ہو کر لڑتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت کم تھکتا ہے۔ شیر اسی وجہ سے بھی مار کھا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ گردن پر وار کرتا ہے اور وہ آپشن بھی گوریلے کی طرف سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو گوریلے پر پنجوں اور دانتوں سے وار کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے گوریلا اس لڑائی میں بھی ایک قدم آگے نظر آتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹڈ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔